یہاں میرے ساتھ ہے، میری قریبی عزیزہ ہے، وہ بیاہ کر یہاں آئی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی ناکامی کا انتقام اس سے لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے دعوے سے کہا تھا کہ وہ بارات واپس جانے کی پاداش میں اس لڑکی کو زندہ درگور کر دیں گے۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ہمدرد دوست نے پیغام دے کر پاکستان سے یہاں بلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس لڑکی کی مدد کروں، اور میرے خیال میں اس کا فیصلہ بالکل درست ثابت ہوا۔ وہ ہمدرد لڑکی اب کہاں ہے؟ وہ ان درندوں کی درندگی کا شکار ہو کر مر چکی ہے، اور وہی نہیں مری، ان لوگوں نے مجھے اور غزالہ کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنے کی کوشش میں 7 افراد کو قتل کیا ہے، اور یہ سارے قتل صرف 7-8 روز پہلے ہوئے ہیں۔ ابو آبان کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ تم ہمارے معزز شیوخ کا ذکر احترام سے کرو۔ دوسری بات یہ کہ ہماری قبائلی روایات کے مطابق کسی بارات کا خالی ہاتھ واپس لوٹنا ایک بہت بڑی توہین سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اکثر طویل خون ریزی شروع ہو جاتی ہے۔ اب تم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو کہ بارات واپس لوٹنے کی طرز کا کوئی واقعہ ہوا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بارات نہیں تھی۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ لوٹیروں کا ایک گروہ تھا جو میری جان سے عزیز بہن کو اغوا کرنے کی نیت سے لاہور میں فروکش ہوا تھا۔ ان لوٹیروں نے میرے قریبی دوستوں کو ان کی بیویوں سمیت یرغمال بنا رکھا تھا، اور ان پر انسانیت سوز تشدد کر رہے تھے وہ سب۔ ایک بدو چلا کر بولا، ہم معزز مہمانوں کی شان میں سے گستاخانہ کلمات نہیں سنیں گے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے معزز مہمان ہیں؟ یہ شیوخ ہے ہی نہیں، ان میں ایک بدنام زمانہ انڈین بدماش ہے، اور اس کے خونخوار ساتھی بھی ہیں۔ شاری نے کہا، وہ انڈین ان شیخوں کے ساتھ کیوں ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھئے، اور یہ بھی پوچھئے کہ یہ لوگ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کیوں بن رہے ہیں۔ اس نام نہاد رشتے کے حوالے سے میرا اگر کوئی تنازع تھا تو وہ شیخ عاصم کے ساتھ تھا، اور شیخ عاصم وہی ہے جو میرے ساتھ ان لوگوں سے جان بچاتا پھر رہا ہے۔ اب وہ لاپتہ ہے۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو آپ کو بتاتا کہ یہ لوگ اس کی پہلی بیوی جمیلہ نور کو کتنی بے دردی سے قتل کر چکے ہیں، اور اس کی دوسری بیوی غزالہ کے متعلق کتنے خطرناک ارادے رکھتے ہیں وہ لوگ۔ شاری نے کہا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ یہ شیوخ کا آپس کا کوئی تنازع بھی ہے؟ شاری نے میرے منہ میں ایک اچھی بات ڈالی تھی۔ بالکل ایسا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شیخ عاصم اور اس کی اہلیہ میرے ساتھ یہاں پہنچے ہیں۔ شاری اور ابو آبان سر جوڑ کر آپس میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ میں صاف محسوس کر رہا تھا کہ شاری کا رویہ میرے حوالے سے نرم ہے، اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ ابو آبان اور دیگر معززین کو بھی کسی حد تک نرم کر دے۔ یہ جاننے کے بعد کہ شیطان ابن شیطان شنکر ہمارے پیچھے اس صحرائی بستی میں پہنچ چکا ہے، میرے اندر خطرے کی گھنٹیاں بج اٹھی تھیں۔ وہ کسی وقت کسی جگہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ جرم کی دنیا کا جادوگر تھا۔ اس کی شیطانی ذہانت ایک طلسم تھی جو حالات کو اپنے تابع کر لیتی تھی۔ اچانک ایک حبشی کارندہ تیزی سے اندر آیا، اور اس نے شاری کے قریب جھک کر عربی زبان میں کچھ کہا۔ چند الفاظ میری سمجھ میں آئے، جس سے اندازہ ہوا کہ شیخ صاحب نیند سے بیدار ہو گئے ہیں اور اس طرف آ رہے ہیں۔ شاری اور ابو آبان کے چہروں پر الجھن نظر آنے لگی۔ غالباً انہیں توقع نہیں تھی کہ مذکورہ شیخ صاحب یہاں آئیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، پھر حبشی سے کچھ کہا۔ وہ جلدی سے واپس لوٹ گیا۔ شاری سمیت سب افراد تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد میں نے شیخ اشارب کے بہنوئی شیخ سالم کو احاطے میں داخل ہوتے دیکھا۔ سرخ انگارہ چہرے اور چوڑی ناک والا یہ شخص ان لوگوں میں شامل تھا جو ہمارا تعاقب کر رہے تھے۔ شیخ سالم کے پیچھے 4-5 افراد اور بھی تھے۔ ان میں ایک کے سوا سب مقامی تھے۔ انہوں نے شہری شیخوں والا لباس پہن رکھا تھا، یعنی پتلون قمیض اور سر پر ڈبی دار عمامہ۔ ان میں جو مقامی نہیں تھا وہ شیطان ابن شیطان تھا۔ اس کی داغدار آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ وہ سب سے پیچھے آ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہی سب سے آگے تھا۔ موقع محل کے لحاظ سے اس نے خود کو پیچھے کر لیا تھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے چار ہوئیں اور ایک بجلی سے کوند گئی۔ ایک ہی لمحے میں اس نے مجھ سے خاموش وعدہ کر لیا کہ وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، مارے گا یا مر جائے گا۔ ایک ہی لمحے میں نے اسے بتا دیا کہ میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ شیخ اشارب کا بہنوئی شیخ سالم مجھے دیکھتے ہی گرجا۔ ہاں، یہی ہے وہ بدبخت، یہ قاتل ہے، خونی ہے۔ وہ بے تکان اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ شاید وہ کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر مجھ پر پل پڑتا۔ بدو، محافظ اور معززین خاموش و مروب کھڑے تھے۔ شاری نے شیخ سالم سے مخاطب ہو کر کچھ کہا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کوئی ایسی بات کہہ رہی ہے جس میں میری بہتری کا پہلو نکلتا ہے۔
سالم نے شاری کی بات کا طویل جواب دیا۔ اس کی زبان قینچی کی طرح چل رہی تھی۔ پھر شاری اور ابو آبان آپس میں مشورہ کرتے رہے۔ آخر ابو آبان نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، معزز شیخ کا کہنا ہے کہ تم اور شیخ عاصم کی بیوی آپس میں ملے ہوئے ہو۔ جو بھی خون خرابہ ہوا وہ تم دونوں کی وجہ سے ہی ہوا ہے، اور وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ شیخ عاصم تمہارے ساتھ اپنی مرضی سے سفر نہیں کر رہا تھا، بلکہ تم دونوں نے اسے یرغمال بنا رکھا تھا، اور وہ اب بھی تمہارے خوف سے ہی روپوش ہوا ہے۔ ابو آبان: پہلے جھوٹوں کی طرح یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے۔ شیخ عاصم خود یہاں نہیں ہے، لہٰذا ان لوگوں کو من مانی کہانیاں گھڑنے کا موقع مل رہا ہے۔ کیا یہ لوگ مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا سکتے ہیں کہ انہوں نے عاصم کی بیوی جمیلہ نور اور دیگر ملازمین کو قتل نہیں کیا، اور وضاحت کر سکتے ہیں کہ انڈین ایجنٹ شنکر، جسے شیخ عاصم نے لات مار کر نوکری سے نکال دیا تھا، ان کے ساتھ کیوں کھڑا ہے؟ سالم دھاڑا: تم اپنی چرب زبانی سے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ تمہاری ننگی پیٹھ پر 10 کوڑے پڑیں گے تو ساری بدماشی پیشاب کے راستے نکل جائے گی۔ میں نے کہا، مس شاری، شیخ عاصم کی منکوہہ مسز غزالہ شیخ یہاں موجود ہیں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ سالم چیخا، خبردار، اس بزات عورت کا نام مت لو، وہ معشوقہ ہے تمہاری، تمہارے ناجائز تعلقات ہیں اس کے ساتھ، وہ وہی بکے گی جو تم بکتے ہو۔ ایک دم میرا میٹر گھوما، میں 2 قدم آگے بڑھا، میرے ہاتھ شیخ سالم کے گریبان پر آئے، میں نے اسے جھٹکا دیا، وہ اڑتا ہوا سا ابو آبان کے قدموں میں جا گرا۔ شنکر پھنکارتا ہوا میری طرف بڑھا، میں نے جھک کر پنڈلی سے خنجر کھینچا۔ شاری زور سے چلائی۔ گن بردار حبشی محافظ پھرتی سے میرے اور شنکر کے درمیان آ گئے۔ ان کی تعداد نصف درجن سے کم نہیں تھی۔ شنکر موز اور طوفانی ریلے کی طرح محافظوں میں سے راستہ بنا کر میری طرف آنا چاہ رہا تھا۔ میں نے کہا، چھوڑ دو اس ماں کے رستم کو، آج اسے اپنی توپ چلا ہی لینے دو۔ میرے ہاتھ میں چمکتا خنجر دیکھ کر بدو پہرے داروں کے چہرے پر زلزلے کے آثار نظر آئے۔ شاری نے چیخ کر پہرے داروں سے کچھ کہا۔ انہوں نے تیزی کے ساتھ حرکت کر کے مجھے اپنے نرغے میں لے لیا۔ ان کی رائفلیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور وہ ہر صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ اب ایک طرف شنکر پہرے داروں میں گھرا ہوا تھا، دوسری طرف میں ان کے حصار میں تھا۔ میں نے ایک بار پھر پوری نفرت کے ساتھ شنکر کو للکارا۔ جواب میں شنکر نے گالیوں کی بوچھار کر دی۔ پہرے داروں نے اسے رائفلوں سے دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا۔ ماحول میں زبردست قسم کا تناؤ موجود تھا۔ اشارب کے ساتھی اور انڈین گنڈے خوخار نظروں سے مجھے گھور رہے تھے، لیکن درجنوں مسلح بدوؤں کی موجودگی میں وہ براہ راست مجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے۔ ابو آبان نے عربی میں کچھ اپنے پہرے داروں سے کہا۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے احاطے سے باہر لے گئے۔ پھر مجھے اسی زندہ میں پہنچا دیا گیا جہاں سے 1 گھنٹہ پہلے نکالا گیا تھا۔ غزالہ بے چینی سے میری منتظر تھی۔ اسے کسی طرح یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ بستی میں پہنچنے والے لوگ شنکر اور اس کے ساتھی ہیں، اور یہ ایک ایسی خبر تھی جس پر ہمیں جتنی بھی تشویش ہوتی کم تھی۔ یہ لوگ ہمارے خون کے پیاسے تھے اور مسلسل 5 روز سے موت کے فرشتوں کی طرح ہمارے تعاقب میں تھے۔ ان کے پاس جدید اسلحہ تھا اور تعداد کے لحاظ سے بھی وہ ہم پر کہیں بھاری تھے۔ اگر یہ بدو ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہ کرتے تو ہمارا بچنا محال تھا۔ اعلی صبح الماجد نے اندیہ ظاہر کیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں اس زندہ سے کسی اچھی جگہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن سپہر تک ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرا یہ شک یقین میں بدل گیا کہ اب ہمیں زندہ سے نکالنے کا ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ زندہ کے دروازے پر ایک پہرے دار مسلسل موجود تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے آنے کے بعد احاطے میں کیا بات چیت ہوئی ہے اور کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ میں نے صاف دیکھ لیا تھا کہ یہ بدو لوگ ابوظہبی سے نازل ہونے والے امیرزادوں سے خاصے مروب ہیں، اور وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے ان کی خوشنودی کو مد نظر رکھیں گے۔ صرف شاری سے میں کچھ امید کر سکتا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی نرم گوشہ رکھتی ہے۔ اس نرم گوشے کی وجہ ظاہر ہے یہی تھی کہ میں نے شاری کو پانی کے ٹب نما حوض میں ڈوبنے سے بچایا تھا۔ اسی رات دوسرے پہر شاری نے مجھے ایک مرتبہ پھر خلوت کدے میں طلب کیا۔ اس مرتبہ بھی الماجد ہی مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ وہ بالکل گمسم تھا۔ لگتا تھا کہ مجھے شاری کے خلوت کدے میں پہنچانا اس کے لیے ایک نہایت کٹھن کام ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے وہ کرب کے دریا میں ڈوب جاتا ہے۔ شاری کی طرف جاتے ہوئے راستے میں نے الماجد سے شیخ عاصم کے بارے میں پوچھا۔ الماجد نے بتایا کہ قرب و جوار میں 1-2 چھوٹی بستیاں موجود ہیں، ہو سکتا ہے وہاں کسی نے اس شخص کو پناہ دے رکھی ہو۔ بہرحال شاری کے حکم پر اس کی تلاش مسلسل جاری ہے۔
میں شاری کے پاس پہنچا تو وہ بھی گمسم نظر آئی۔ میں اس کے خوبصورت چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں صاف دیکھ سکتا تھا۔ وہ بولی، آج شیخ حضرات سے بڑی لمبی چوڑی بحث ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج ہم سارا دن اس مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ پھر کیا نتیجہ نکلا؟ ایک گہری سانس بھر کر اس نے جو کی شراب کا گھونٹ حلق سے اتارا اور خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی تھکی تھکی نظر آتی تھی۔ کیا بات ہے؟ تم بہت خاموش ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل تمہارے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تمہارے ساتھ یہاں بہت زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ تم یہاں رہو گے تو اس زیادتی کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گی، مگر شاید اب تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ میں سمجھا نہیں۔ در حقیقت میں نے بڑی کوشش کے ساتھ تمہارے لیے یہاں سے جانے کا حق حاصل کیا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے پیچھے آئے ہیں بضد تھے کہ تمہیں ہر حالت میں ان کے حوالے کیا جائے۔ بستی کے معززین کی اکثریت بھی اسی حق میں تھی، مگر میں تہ دل سے محسوس کر رہی تھی کہ ایسا کرنا تمہارے ساتھ بڑی زیادتی میں شمار ہوگا۔ میں نے اس رائے کی پرزور مخالفت کی۔ میں نے شیوخ سے صاف کہہ دیا کہ اس وقت تم اور تمہارے ساتھی ہماری تحویل میں ہیں۔ ایک طرح سے تم نے ہماری پناہ لے رکھی ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ ایک طاقتور مد مقابل کے خلاف تمہارا تحفظ کریں۔ لمبی چوڑی بحث کے بعد یہ طے پایا ہے کہ ہماری بستی میں یا گرد و نواح میں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جب تم یہاں سے دور کھلے صحرا میں چلے جاؤ گے تو پھر تمہاری زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہوگا کہ تم ان لوگوں کی زد سے نکل پاتے ہو یا نہیں۔ کیا تم لوگ ہمیں یہاں سے روانہ کر دو گے؟ ہاں، یہ مجبوری ہے، لیکن تمہیں بچ نکلنے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ طے شدہ شرائط کے مطابق کل صبح تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ گے۔ ابوظہبی سے آنے والے شیخ اور ان کے ساتھی 8 پہر تک ہمارے مہمان رہیں گے۔ اس دوران تم جتنی دور نکل سکتے ہو نکل جانا۔ آگے کیا ہوگا یہ اوپر والا جانتا ہے۔ تو کیا تم نے ہمیں اس بے رحم صحرا کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تمہیں سواری دی جائے گی، وافر پانی اور دیگر سامان فراہم کیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی تو سوچو کہ ہم یہاں اجنبی ہیں، ہمیں ایسے علاقے میں سفر کرنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ پہلے ہمارے ساتھ غزالہ کا شوہر شیخ عاصم تھا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ ایک کمزور عورت اور معصوم بچے کے ساتھ مجھے جان لیوا ویرانے میں دھکیلنا کیا تمہیں مناسب لگ رہا ہے؟ بات اچھا یا برا لگنے کی نہیں ہے، مجبوری کی ہے۔ ان لوگوں کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی لڑکی کے رشتے کا سنگین تنازع موجود ہے۔ اسی تنازع کے سبب خون خرابہ بھی ہوا ہے۔ وہ لوگ تمہیں مجرم ٹھہرا رہے ہیں۔ ہماری رائے تمہارے بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن ہمارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمہیں پناہ دے کر اپنے لیے خطرات مول لیں۔ میری اکیلی کی ذات ہوتی تو اور بات تھی، مگر یہ پوری بستی کا معاملہ ہے۔ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے ہم انسان نہیں، ہرن یا نیل گائے وغیرہ ہیں۔ ہمیں ویرانے میں چھوڑ کر ہمارے پیچھے مسلح شکاری لگائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ہمیں شکار کریں۔ شاید تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ان غنڈوں کا سرغنہ کیسی شیطانی ذہنیت کا مالک ہے۔ وہ شیخ عاصم کی بیوی کے بارے میں کیسے شرمناک خیالات رکھتا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اسے تاراج کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے خطرات ہیں، اسی لیے تو تمہیں اس بستی سے دور جانے کے لیے پورے 8 پہر کی مہلت دی جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتی کہ اگر تم دونوں ہمت سے سفر کرو تو تمہارے لیے محفوظ فاصلے پر پہنچنا مشکل ہو۔ تم نے سواری، سامان اور پانی وغیرہ کا تو ذکر کیا ہے، لیکن ہتھیار کا ذکر نہیں کیا۔ اگر تعاقب کرنے والوں سے ہماری مد بھیڑ ہو گئی تو ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے؟ خدا نہ کرے ایسی کوئی نوبت آئے، کیونکہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ تمہارے پاس ہتھیار ہوا بھی تو بیکار ہی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں کوئی ہتھیار نہیں دو گی؟ مجھے افسوس ہے کہ جو شرائط طے ہوئی ہیں ان کے مطابق ہم تمہیں ہتھیار نہیں دے سکتے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہمیں یہی ان درندوں کے حوالے کر دو، کم از کم ہمارے کٹے پھٹے جسموں کو قبریں تو نصیب ہو جائیں گی۔ پلیز ایسا مت کہو، تم میرے اس یقین کو ڈانو ڈول کر رہے ہو کہ تم آخری دم تک زندگی کے لیے لڑنے والے شخص ہو۔ اس موضوع پر میرے اور شاری کے درمیان کافی دیر تک بات ہوئی۔ شاری نے مجھے سمجھایا کہ بستی سے نکلنے کے بعد مجھے کس سمت میں سفر کرنا ہے، کب قیام کرنا ہے اور کب اور کہاں اپنا رخ تبدیل کرنا ہے۔ اس نے ایک کاغذ پر مجھے مبہم سا نقشہ بھی بنا کے دیا۔ اس کا خیال تھا کہ اگر ہم جنوب مشرق کی طرف 2 دن تک سفر جاری رکھیں تو ہمارے بچ نکلنے کے امکانات روشن ہو سکتے ہیں۔ اس نے صحرائی سفر کے بارے میں کئی مفید ٹپس بھی مجھے دیں۔ آخر میں وہ غمزدہ لہجے میں بولی، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ تم مجھے ڈوبنے سے نہ بچاتے تو شاید اس وقت میرا جسم قبر کی تاریکی میں گل رہا ہوتا۔ ہاں،
شاید تم واقعی مجھے یاد رکھو گی. میں نے تمہیں ایک محبوب چیز سے بھی تو محروم کر دیا نا، تمہارا پیارا پالتو بندر سوبالو. سوبالو کے ذکر پر شاری کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا. اس کی آنکھوں سے نرمی اور ملائمت غائب ہو گئی. وہ ذکر اب مت کرو. ایسا ذکر کر کے تم مجھے تکلیف پہنچاؤ گے. میں معذرت چاہتا ہوں. بہرحال مجھے اس واقعے کا افسوس بہت عرصے تک رہے گا. اس کے علاوہ بھی کئی ایک سوالات میرے ذہن میں ابھرتے رہیں گے، لیکن ان کے جوابات پانے کے لیے میں شاید یہاں دوبارہ نہ آ سکوں. کیسے سوال؟ تمہارے اور اس بستی کے بارے میں عام سوالات ہیں. جیسے ایک سوال اس حبشی الماجد کے بارے میں ہے. میں نے دیکھا کہ الماجد کے ذکر پر شاری کے چہرے پر پرچھائی سی لہرائی. کیا کہنا چاہتے ہو؟ الماجد کا کردار مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تمہیں دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایک بے نام سی چمک ابھر آتی ہے. تمہارے لیے اس کی عقیدت بھی غیر معمولی ہے. مجھے لگتا ہے کہ وہ اس جگہ کو بھی نگاہوں سے چومتا ہے جہاں تمہارا پاؤں پڑتا ہے. یہ کیسا تعلق ہے؟ میں نے اس بارے میں کئی بار سوچا ہے. کوئی خاص تعلق نہیں ہے یہ، بس اتنا ہی ہے جتنا ایک آقا اور غلام کا ہوتا ہے. الماجد کے علاوہ باقی لوگ بھی اسی طرح میرا احترام کرتے ہیں. میں یہ بات ماننے کو ہرگز تیار نہیں، بلکہ میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ تم الماجد کے احساسات سے بے خبر ہو. اس کی موجودگی میں میں نے اکثر تمہیں بے چین پایا ہے. تمہاری نگاہ کا فطور ہوگا. ہاں، اتنی بات میں ضرور تسلیم کرتی ہوں کہ یہ حبشی لڑکپن سے ہی کچھ سر پھرا ہے. ضرورت سے زیادہ عقیدت کا اظہار کرتا ہے. کئی بار میرے ہاتھوں ذلت بھی اٹھا چکا ہے، مگر اپنی روش ترک نہیں کرتا. کہیں ایسا تو نہیں کہ دل ہی دل میں تم بھی اس کی یہ غیر معمولی عقیدت پسندی کی قائل ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اس سے بیزار ہونے کے باوجود تم نے اسے اپنے قریب رکھا ہوا ہو. اگر تم چاہو تو اس کی خدمات اپنے کسی مصائب کے سپرد کر سکتی ہو. وہ بھڑک گئی. کیا تم مجھ سے بحث کرنا چاہتے ہو؟ شاید تمہیں احساس نہیں کہ اپنی بات دہرا کر تم میری توہین کر رہے ہو. کیا تم سمجھتے ہو کہ ایک رذیل غلام کے لیے میرے ذہن میں کوئی فطور پیدا ہو سکتا ہے؟ اس جیسے غلام زادوں کا سایہ بھی مجھے اپنے جسم پر پسند نہیں. میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ الماجد کا ذکر شاری کی کو جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیتا ہے. اگلی صبح ہم یہ صحرائی بستی چھوڑنے کے لیے تیار تھے. ہمیں ہماری دونوں اونٹنیاں واپس کرتی گئیں. ان پر رخت سفر بھی موجود تھا. پانی کے 5 کین تھے. ہم احتیاط سے استعمال کرتے تو یہ پانی ہمارے لیے 5 روز تک کافی تھا. ایک ہلکے پھلکے خیمے کے علاوہ راشن کا سامان بھی موجود تھا. جب میں اور غزالہ اونٹنیوں پر سوار ہونے کی تیاری کر رہے تھے تو زندہ کے دروازے پر ابو آبان اور شاری کی جھلک نظر آئی. ابو آبان کے ہاتھ میں چھوٹا سا حقہ تھا جسے وہ مسلسل گڑگڑا رہا تھا. حسب معمول الماجد شاری کے عقب میں تھا. شاری نے الوداعی نظروں سے مجھے دیکھا. ابو آبان باروب آواز میں بولا، جو کچھ طے ہوا ہے اس کے مطابق تم اگلے 8 پہر تک آزادانہ سفر کر سکتے ہو. اس وقت تک ابوظہبی کے مہمان ہماری بستی میں قیام کریں گے. کل اسی وقت وہ یہاں سے روانہ ہونے کے لیے آزاد ہوں گے. تمہارے سفر کی سمت کے متعلق انہیں کچھ نہیں بتایا جائے گا، نہ ہی کوئی اور کھوج کھرا فراہم کیا جائے گا. ابو آبان نے ہماری اونٹنیوں کا جائزہ لیا، تسلی تشفی کے چند رسمی بول بولے اور ہمیں روانہ ہونے کی اجازت دے دی. میں نے پہلے غزالہ اور بچے کو اونٹنی پر سوار کرایا. غزالہ شدید الجھن میں تھی. اس کی نظریں رہ رہ کر اطراف میں چکرانے لگتی. میں جانتا تھا کہ یہ نظریں شیخ عاصم کو ڈھونڈ رہی ہیں. وہ ذہنی طور پر آمادہ نہیں تھی کہ عاصم کے بغیر اس بستی سے چلی جائے. میں نے بمشکل اسے رضامند کیا، اسے باور کرایا کہ عاصم اس بستی میں موجود نہیں. اگر ہوتا تو شاری مجھے ضرور آگاہ کرتی. میں اونٹنی پر سوار ہونے لگا تو شاری میرے قریب کھڑی تھی. ابو آبان کا دھیان اس وقت زنداں کے بیرونی دروازے کی طرف تھا. شاری نے آہستگی سے کہا، تمہاری اونٹنی کے سامان میں دائیں طرف تمہارے لیے ایک چیز موجود ہے. امید ہے کہ وہ تمہارے کام آئے گی. کچھ ہی دیر بعد ہم بستی سے روانہ ہو رہے تھے. مشرق سے طلوع ہونے والا سورج دھیرے دھیرے بلندی پر آ رہا تھا. اس کے تیور خطرناک ہوتے جا رہے تھے. چلچلاتی دھوپ کے نیچے لق و دق صحرا حد نگاہ تک پھیلا تھا. یہ تپش کا سمندر تھا اور اس میں دور دور تک ٹھنڈک کا کوئی جزیرہ نظر نہیں آتا تھا. جوں جوں بستی ہم سے دور ہو رہی تھی ہم صحرا کے حوالے ہوتے چلے جا رہے تھے. ہم نے مقررہ سمت میں رکے بغیر سپہر تک سفر کیا. سعودی عرب کا مشہور اور دنیا کا دشوار ترین صحرا الخالی ہمارے جنوب مغرب میں تھا.
وہ سینکڑوں میل دور تھا، لیکن اس کی جان لیوا تپش ہوا کے دوش پر سوار محسوس ہوتی تھی۔ ہماری اونٹنیاں تازہ دم تھی، لہٰذا ان کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ غزالہ نے بچے کو اپنی اوڑھنی کے پلو میں چھپا رکھا تھا۔ اس بیچارے کا گرمی سے برا حال تھا۔ سپہر تک وہ بے دم ہو گیا۔ ہمیں ایک جگہ ایک خشک کنواں دکھائی دیا۔ قریب ہی کھجور کا ایک سڑا ہوا جھنڈ بھی تھا۔ نیچے سرخ ریت میں چند نامعلوم جانوروں کے ڈھانچے دبے ہوئے تھے۔ کچھ پیاسے جاندار ہوں گے جو اپنے حقوم میں جان لیوا پیاس کے کانٹے لیے اس کنویں تک پہنچے ہوں گے اور کنویں کو اپنی ہی طرح پیاسا پا کر ہمت ہار بیٹھے ہوں گے۔ ہم اس خشک نخلستان میں قریباً پون گھنٹہ سستانے کے لیے رکے اور پھر آگے روانہ ہو گئے۔ میری کوشش تھی کہ ہم رات بھر سفر میں رہیں اور کل تک زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں، مگر رات کے دوسرے پہر تک غزالہ اور بچہ تھک کر چور ہو گئے۔ اونٹنیوں میں بھی صبح کسی تیز رفتاری نہیں رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ اب 2-3 گھنٹے کے لیے قیام کرنا ہی پڑے گا۔ یہ جگہ ریتیلے ٹیلوں سے اٹی ہوئی تھی۔ 2 ٹیلوں کے درمیان ایک نشیبی مقام پر میں نے خیمہ گاڑ دیا۔ اونٹنیوں کو باندھ کر ہم خیمے میں آ گئے۔ ہمارا قیام چونکہ مختصر تھا، لہٰذا سامان اونٹنیوں پر ہی بندھا رہنے دیا گیا۔ غزالہ نے خیمے کے اندر ہی ایک کونے میں چھوٹا سا گڑھا کھود کر آگ جلائی اور کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بچے کو بہلا بھی رہی تھی۔ اچانک مجھے شاری کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ سامان میں میرے لیے کوئی چیز موجود ہے۔ میں نے اٹھ کر اپنی اونٹنی کے سامان کا جائزہ لیا۔ داہنی طرف کے ایک تھیلے میں کسی سخت سی وزنی چیز کا احساس ہوا۔ میں نے تھیلا کھول کر دیکھا۔ تھیلے کے نچلے حصے میں کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک پسٹل موجود تھا، ساتھ میں 30-35 راؤنڈز بھی تھے۔ یہ وہی پسٹل تھا جو بندر کے حملے کے وقت عاصم کے ہاتھ سے گرا تھا۔ پسٹل کی موجودگی بڑی حوصلہ افزا تھی۔ ایک دم سے مجھے تحفظ کا احساس ہوا۔ شاری کا یہ تحفہ واقعی بیش بہا تھا۔ خنکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے چادر کی بکل ماری اور کھانا کھا کر خیمے کے گوشے میں لیٹ گیا۔ غزالہ دوسرے گوشے میں بچے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ میری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہو رہی تھی۔ سفر کی زبردست تھکان کے ساتھ ساتھ بچے کو سنبھالنا اور پھر کھانا پکانے کی ذمہ داری نبھانا، اور اب کمر سیدھی کرنے کے لیے وہ لیٹ تک نہیں رہی تھی۔ میں کنکھیوں سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ تھکاوٹ اس کی آنکھوں میں رچی بسی تھی، لیکن حرکات و سکنات میں کاہلی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ گاہے بگاہے بچے کو پچکارنے لگتی، کبھی جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتی۔ ایسے میں اس کی زلفیں چہرے پر ڈھلک آتی۔ وہ انہیں ہاتھوں سے سنبھال کر کانوں کے پیچھے اڑس لیتی۔ کتنی مکمل نظر آ رہی تھی وہ ایک بچے کو اپنی آغوش میں لے کر۔ اچانک کچھ مدھم آوازوں نے مجھے چونکایا۔ یہ آوازیں بالکل قریب سے آئی تھیں۔ میں نے اٹھ کر جلدی سے چولہے کی آگ بجھا دی۔ گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں خیمے سے باہر نکلا۔ سامنے ٹیلے کی بلندی پر مجھے 2 انسانی سائے نظر آئے۔ ان کا فاصلہ مجھ سے بمشکل 10 گز تھا۔ خبردار! ایک کڑکدار آواز ابھری اور میں بھوچنکا رہ گیا۔ یہ شنکر کی آواز تھی۔ اس کے کندھے سے جھولتی ہوئی رائفل میں صاف دیکھ سکتا تھا۔ چادر کی بکل کے نیچے میرا ہاتھ اپنے بیلٹ کی طرف رنگ گیا اور میں نے پسٹل گرفت میں کر لیا۔ شنکر اور اس کا ساتھی ٹیلے سے اتر کر میرے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان دونوں کے پاس جدید رائفلیں تھیں۔ شنکر کی رائفل ابھی تک کندھے سے لٹک رہی تھی۔ اس کے ساتھی نے اپنی رائفل ہاتھ میں کر لی اور پوری طرح چوکس نظر آنے لگا۔ شنکر کی موجودگی نے میرے سینے میں بھونچال پیدا کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیوں کر ہوا۔ شاری نے آج صبح بڑے اعتماد سے کہا تھا کہ ہم 8 پہر تک آزادانہ سفر کریں گے۔ اس دوران ہمارا تعاقب کرنے والے لوگ بستی میں مہمان کی حیثیت سے قیام کریں گے، مگر نتیجہ اس دعوے کے بالکل برعکس برآمد ہوا۔ ابھی ہمیں بستی سے روانہ ہوئے 10 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ شنکر اپنے ساتھیوں سمیت ہمارے سر پر پہنچ گیا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا کہ شاید بستی سے ہمارے روانہ ہونے کے فوراً بعد شنکر بھی روانہ ہو گیا تھا۔ شاری نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ یہ سوال بڑی شدت سے میرے ذہن میں ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال بھی ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ لوگ بستی والوں کو بے خبر رکھ کر یہاں پہنچ گئے ہوں؟ اگلے 10-15 سیکنڈ میں میرا یہ شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شنکر کے ساتھ بس ایک شخص ہے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شنکر نے اپنی روایتی عیاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل بستی کو جل دے دیا ہے اور آج صبح چپکے سے میرے پیچھے چلا آیا ہے۔ شنکر کی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی تھیں۔ یہ ایک بے رحم قاتل کی آنکھیں تھیں۔ اس قاتل کے ہاتھوں میں ایک مہلک رائفل تھی اور وہ خود کو ہر طرح سے مجھ پر حاوی سمجھ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بڑے اطمینان سے میرے قریب چلا آیا۔
جہانی، مجھے پورا وشواس تھا کہ تو میرے ہاتھوں اپنے جیون کے بدترین عذاب سے دوچار ہونے والا ہے۔ آج یہ وشواس پورا ہو گیا۔ جب تک کوئی واقعہ رونما نہ ہو جائے اس کے بارے میں پورے وشواس سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے بھی اطمینان سے جواب دیا۔ شنکر نے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی میرے چہرے پر ڈالی اور زہریلا قہقہہ لگا کر بولا، ابھی تو مزید بھاگنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن میں تجھے وشواس دلاتا ہوں کہ اب تجھے اور بھاگنے نہیں دوں گا۔ تجھے انہی ٹیلوں کی ریت میں گاڑ دوں گا اور تیری پریم کہانی کا شبھ انجام بھی انہی ٹیلوں میں کروں گا۔ بھگوان کی کرپا سے وہ تیری غزالہ میرے ہاتھوں اسی خیمے میں رسوا ہوگی اور تیرے سامنے ہوگی۔ شنکر کی آواز خوفناک تر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ رائفل اس کے ہاتھ میں تھی۔ مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ وہ فائر وغیرہ مار کر مجھے زخمی کر دے گا۔ وہ بے انتہا شاطر انسان تھا۔ اسے لمحوں کی مہلت دے کر میں بہت بھاری قیمت چکانے کا تجربہ پہلے بھی کر چکا تھا۔ اب ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چادر کی بکل کے اندر میں پسٹل اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا اور شنکر اس سنگین حقیقت سے بے خبر تھا۔ اچانک شنکر کے ہاتھ میں چمکنے والی رائفل کی نال نے حرکت کی۔ نال کا رخ میرے پاؤں کی طرف ہو گیا۔ سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میرا یہ شک پختہ تر ہو گیا کہ شنکر مجھے زخمی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے چادر کے نیچے پسٹل کو حرکت دی اور شنکر کی پیشانی کو نشانہ بنایا۔ وہ عقاب سے تیز تر نگاہ کا مالک تھا۔ میری چادر کے نیچے ہونے والی ہلکی سی جنبش کو اس نے مختصر ترین وقت میں نوٹ کر لیا۔ میرے پسٹل نے دھماکے سے شعلہ اگلا۔ شنکر اپنی جگہ سے حرکت کر چکا تھا۔ گولی شاید اس کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ اس گولی پر شنکر کے بجائے اس کے ساتھی کا نام لکھا تھا۔ وہ شنکر کے عقب میں ذرا بلندی پر کھڑا تھا۔ گولی اس کے سینے میں لگی اور وہ تڑپ کر ریت پر جا گرا۔ اس سے پیشتر کہ میں دوسرا فائر کرتا، شنکر نے کھڑے کھڑے ایک طویل جمپ لگائی اور پسٹل کی زد سے نکل گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ریت پر رول کیا اور ایک ٹیلے کے عقب میں روپوش ہو گیا۔ غزالہ کے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کا بازو تھاما اور جھٹکے سے بچے سمیت نیچے گرا دیا۔ ہمارا گرنا ہی ہمارے حق میں بہت بہتر ثابت ہوا۔ رائفل کا ایک برسٹ خیمے کو چھلنی کر کے گزر گیا۔ میں نے چیخ کر کہا، غزالہ بھاگو! میں اور غزالہ جھک کر بھاگے۔ میرا ایک بازو غزالہ کی گردن میں تھا۔ میری کوشش تھی کہ وہ گھبراہٹ میں سیدھی کھڑی نہ ہو جائے۔ میری یہ احتیاط کارگر رہی۔ ایک اور برسٹ ہمارے سروں کے اوپر سے گزرا اور ہم جان بچا کر ایک ٹیلے کی آڑ میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ میں اور غزالہ اوندھے منہ نیم گرم ریت پر لیٹے تھے۔ پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ میں شنکر کی سمت کا اندازہ لگا چکا تھا۔ وہ ہمارے عین سامنے تاریکی میں موجود تھا۔ میں نے اندازے سے اس پر 2 فائر کیے۔ جواب میں رائفل کا شعلہ کئی بار چمکا۔ گولیاں دھماکوں سے ہمارے ارد گرد کی ریت میں لگنے لگیں۔ رائفل کے شعلے سے مجھے شنکر کی پوزیشن کا بالکل درست اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے پھر 2 فائر کیے۔ میگزین خالی ہو گیا۔ فالتو میگزین نہیں تھا۔ مجھے پھر اسی میں گولیاں بھرنی تھیں۔ تاریکی میں یہ ایک مشکل کام تھا۔ جس وقت میں گولیاں بھر رہا تھا، شنکر نے تیزی سے اپنی پوزیشن تبدیل کی اور قدرے بلندی پر آ گیا۔ اونٹنیوں کے قریب میں نے اس کا متحرک سایہ صاف دیکھا۔ یہ صورتحال ہمارے لیے خطرناک تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ شنکر اندھیرے میں بلی کی طرح دیکھ لیتا ہے۔ اس کا نشانہ بھی ہمیشہ سے بے داغ تھا۔ وہ ایک لمحے میں ہم تینوں کو بھون کر رکھ دیتا۔ میں نے میگزین ابھی پسٹل سے ملحق کیا ہی تھا کہ شنکر کی پاٹدار آواز ویرانے میں گونجی، جہانی، بے موت مرو گے، پسٹل پھینک دو اور سامنے آ جاؤ۔ اپنے فقرے میں شنکر ایک غلطی کر گیا تھا۔ اس نے مجھے سامنے آنے کا کہا تھا۔ بالفاظ دیگر اس نے مجھے بتایا تھا کہ میں اسے نظر نہیں آ رہا۔ یعنی میرا یہ اندازہ غلط تھا کہ شنکر اب ہمیں براہ راست رائفل کا نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں غزالہ سمیت ریت کے ساتھ کچھ اور چپک گیا۔ میرا پسٹل اب لوڈ تھا لیکن گولیاں زیادہ نہیں تھیں۔ میں شنکر کی طرح بے دریغ فائرنگ نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے بڑا معقول اور نتیجہ خیز جواب دینا چاہتا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ وہ ایک بار پھر اپنی رائفل استعمال کریں۔ اچانک کچھ آوازوں نے مجھے بری طرح چونکایا۔ یہ آوازیں ہوا کے کسی آوارہ جھونکے پر تیر کر میرے کانوں تک پہنچی تھیں۔ یہ بہت سی آوازیں تھیں۔ ان میں اونٹوں کے بلبلانے کی صدا تھی، گھنٹیوں کی کھنکھناہٹ اور انسانی آوازیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی ہجوم سے چلا آ رہا ہے۔ پھر میری نگاہ نے ایک روشن منظر دیکھا۔ در حقیقت غزالہ نے ہی میرا بازو دبا کر مجھے اس منظر کی طرف متوجہ کیا تھا۔
میں نے صحرا کے تاریک افق پر روشنیوں کی قطار دیکھی۔ یہ قطار اچانک ہی کسی نشیب سے بلند ہو کر ہمارے سامنے آ گئی تھی اور اب یہ روشنیاں تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی تھیں۔ جوں جوں روشنیاں قریب آ رہی تھیں، مختلف آوازیں بھی واضح تر ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ پھر ایسی ہی چند روشنیاں مجھے اپنے بائیں پہلو پر دکھائی دینے لگیں۔ میں حیران تھا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ یہ شنکر کے ساتھی ہرگز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ لوگ ایسے موقع پر یہاں پہنچے تھے جب میں اور شنکر ایک دوسرے کے خلاف مورچہ زن تھے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ خونی لڑائی لڑ رہے تھے۔ میں نے اپنے سامنے تاریکی میں گھورا۔ شنکر کی طرف سے کوئی رد عمل محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ غالباً وہ بھی صورتحال میں رونما ہونے والی تبدیلی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ 3-4 منٹ میں روشنیاں ہمارے سامنے پہنچ گئیں۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میرے اور شنکر کے درمیان ہونے والی فائرنگ کی آواز نے ہی ان مشل برداروں کو ہماری طرف کھینچا ہے، یا پھر ممکن ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے خیمے میں چولہے کی روشنی یا شنکر کی ٹارچ کی روشنی دیکھی ہو۔ جب وہ لوگ ہمارے قریب پہنچے تو میں نے 2 ہوائی فائر کیے۔ میرا مقصد یہ تھا کہ آنے والوں پر ہماری موجودگی ثابت ہو جائے اور وہ بھٹک کر کسی اور طرف نہ نکل جائیں۔ میری یہ تدبیر کارگر رہی۔ مشل بردار جلدی ہمارے سروں پر پہنچ گئے۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں پر سوار تھے۔ ان کی مجموعی تعداد 50-60 سے کم نہیں تھی۔ وہ کلہاڑیوں اور رائفلوں وغیرہ سے مسلح نظر آ رہے تھے۔ اچانک ایک آواز میرے کانوں میں پڑی اور میں اچھل کر رہ گیا۔ یہ حبشی الماجد کی آواز تھی۔ وہ انگلش میں چلا کر بولا تھا، خبردار، کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے ورنہ ہم گولیوں سے بھون ڈالیں گے۔ تھوڑی دیر بعد میں اور شنکر مسلح بدوؤں کے درمیان کھڑے تھے۔ کم از کم 1 درجن رائفلیں ہماری طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ مشلوں کی روشنی میں مجھے کئی جانے پہچانے چہرے نظر آ رہے تھے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں میں نے صحرائی بستی میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک ابو آبان کا بیٹا بھی تھا۔ اس کا نام حاتم تھا۔ وہ مضبوط جسم اور نہایت باروب آواز کا مالک تھا۔ الماجد کی طرح وہ بھی بری بھلی انگلش بول سکتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے پسٹل لے لیا، پھر اس نے اپنا ہاتھ شنکر کی طرف بڑھایا۔ وہ اس سے رائفل مانگ رہا تھا۔ مشلوں کی روشنی میں میں نے شنکر کا چہرہ دیکھا۔ چند لمحے کے لیے وہ متذبذب نظر آیا۔ یقیناً وہ رائفل سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر اس ہجوم کے سامنے وہ مزاحمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے رائفل حاتم کے سپرد کر دی۔ حاتم کی آنکھیں شعلہ فشاں تھیں۔ وہ بہت غصے میں نظر آتا تھا۔ اب معلوم نہیں تھا کہ یہ غصہ اسے کس پر ہے۔ اصولی طور پر اس کے غضب کی وجہ شنکر ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ شنکر ہی تھا جس نے مبینہ معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مقررہ وقت سے کہیں پہلے ہمارے تعاقب میں دوڑا آیا تھا۔ اگلے 4-5 منٹ میں میرا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ حاتم کے حکم پر اس کے مسلح ساتھیوں نے شنکر کو باقاعدہ گھیرے میں لے لیا۔ پھر یکایک ایک جال سا اچھل کر شنکر پر آ گرا۔ شنکر اس جال میں شارک مچھلی کی طرح جکڑ کر رہ گیا۔ میں بھی تجربے سے گزر چکا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کتنا مضبوط جال ہے اور اس میں پھنس کر بندہ خود کو کتنا لاچار محسوس کرتا ہے۔ شنکر کو جال میں جکڑ لیا گیا تھا۔ جال پھینکنے والے حبشی نے جال کی ڈوریوں کو بڑی پھرتی سے حرکت دی تھی۔ اس سے پہلے کہ شنکر کو ٹھیک سے پتہ چلتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ جال میں بری طرح لپٹ چکا تھا۔ حاتم نے آگے بڑھ کر شنکر کی پسلیوں میں کئی ٹھوکریں رسید کی۔ جواب میں شنکر نے اس پر گالیوں کی بارش کر دی۔ شنکر کا زخمی ساتھی ابھی تک ریت پر اوندھا پڑا تھا۔ الماجد نے مشل کی روشنی میں اس کا معائنہ کیا۔ ریت اس کے خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسے ہلا جلا کر دیکھا گیا۔ وہ بے ہوش تھا۔ گولی اس کے سینے میں زیادہ گہرائی تک نہیں گئی تھی، تاہم خون کافی بہہ گیا تھا۔ شنکر اور اس کا ساتھی اونٹوں پر سواری کر کے یہاں پہنچے تھے۔ ان کے اونٹ قریبی ٹیلوں میں موجود تھے۔ حاتم کے ساتھی ان اونٹوں کو گھیر کر موقع پر لے آئے۔ شنکر کے زخمی ساتھی کو ابتدائی مرہم پٹی کے بعد خاص طریقے سے ایک سرخ اونٹنی پر سوار کر دیا گیا۔ جال میں لپٹے لپٹائے شنکر کے گرد کئی رسیاں مزید لپیٹی گئیں اور اسے اٹھا کر اونٹ پر لاد دیا گیا۔ الماجد نے میری اور غزالہ کی خیریت دریافت کی۔ اسی دوران میں حاتم کے ساتھی ہمارا مختصر خیمہ اکھاڑ چکے تھے اور ہمارا سامان اونٹنیوں پر لاد چکے تھے۔ ہم واپس کہاں جا رہے ہیں؟ بستی میں، الماجد نے مختصر جواب دیا۔ لیکن کچھ نہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو حکم ملا ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہی تھا کہ تمہیں ڈھونڈا جائے اور جلد از جلد ڈھونڈا جائے۔ جلد از جلد کیا مطلب؟ آج صبح بستی سے تمہاری روانگی کے آدھے پہر بعد ہی ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ابوظہبی کے مہمانوں میں سے 2 افراد خاموشی کے ساتھ تمہارے پیچھے روانہ ہو گئے ہیں۔
در حقیقت مال خانے سے 2 اونٹ غائب پائے گئے تھے۔ اس بات کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ معاملہ کیا ہے۔ شاری اور ابو آبان کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے تمہاری مدد کے لیے ہمیں فوراً روانہ کیا۔ ہم بڑی خاموشی اور رازداری سے روانہ ہوئے تھے۔ میرے خیال میں شاری اور ابو آبان کے سوا کسی کو اس بات کا علم نہیں۔ کیا تم شنکر کو نگاہ میں رکھ کر اس کا تعاقب کر رہے تھے؟ نہیں، ہم ان کے قدموں کے نشانات پر چل رہے تھے۔ صحرا میں نقب و شفا کے ذریعے تعاقب کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں مدھم روشنی دکھائی دی، اس کے فوراً بعد فائر کی آواز آئی۔ ان 2 اشاروں کے ذریعے ہمارے لیے تم تک پہنچنا آسان ہو گیا تھا۔ حاتم کی ہدایت پر ہم اونٹوں پر سوار ہو گئے اور یہ قافلہ واپس بستی کی طرف روانہ ہوا۔ میرے اور غزالہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس سفر کی نوعیت یوں تبدیل ہو جائے گی۔ شام سے پہلے ہم جن مقامات سے گزرے تھے اب وہ پھر ہماری نگاہوں کے روبرو تھے۔ حاتم اور اس کے ساتھی اپنی کامیاب مہم پر خوش تھے۔ وہ نہ صرف کامیاب ہوئے تھے بلکہ بڑے نازک وقت میں کامیاب ہوئے تھے۔ 3 افراد کی ایک ٹولی دھیرے دھیرے کچھ گا رہی تھی۔ گانا جب ایک خاص مقام پر پہنچتا تو قافلے میں شامل بہت سے افراد کورس کی شکل میں ایک آواز بلند کرتے، پھر وہ سب قہقہے لگانے لگتے۔ اگر اہل قافلہ میں سے کوئی شخص خاموش تھا تو وہ الماجد تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے چہرے پر ملال کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ اپنے اونٹ پر ہچکولے کھاتے کھاتے ایک دم کہیں کھوسا جاتا تھا۔ میں بے اختیار اس کے پاؤں کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کے پاؤں کی کھال جھلسی ہوئی سی تھی۔ الماجد نے بتایا تھا کہ ایک مرتبہ گرم ریگستان میں طویل سفر کے دوران اس کے پاؤں کا یہ حال ہوا تھا۔ صبح سویرے ہم بستی واپس پہنچ گئے۔ ابھی اندھیرا تھا۔ بستی کے اکثر مکین سو رہے تھے۔ تاڑ اور کھجور کے خوابیدہ درختوں کے نیچے سے گزر کر ہم بستی کے وسط میں پہنچے۔ مجھے اور غزالہ کو باقی قافلے سے علیحدہ کر کے ایک ہوادار مکان میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں 2 کشادہ کمرے تھے، 4 پائیاں، پانی کے مٹکے اور کھجور کا درخت تھا جس میں کھجوروں کی سرخ سرخ گوشے لٹک رہے تھے۔ ہم بے تحاشا تھکے ہوئے تھے۔ گھر میں پہنچتے ہی فوراً سو گئے۔ دوبارہ آنکھ کھلی تو جسم پسینے سے شرابور تھا۔ صحرا کا سورج سوا نیزے پر آیا ہوا تھا۔ غزالہ میرے قریب بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں پنکھا تھا۔ کبھی مجھے اور کبھی بچے کو وہ پنکھا کرنے لگتی۔ قریب ہی ایک تختے پر شربت کا ایک بڑا گلاس رکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر غزالہ نے بتایا کہ یہ شربت ابھی ایک خادم دے کر گیا ہے۔ غزالہ نے شربت میری طرف بڑھایا۔ گلاس ٹھنڈا تھا۔ یہ لوگ مشروبات کو مٹی کی سرائیوں میں بھر کر خاص طریقے سے ٹھنڈا کرتے تھے۔ مجھے سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، تم نے پیا؟ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ غلط کہہ رہی ہے۔ میں نے گلاس اس کے سامنے رکھا۔ نہیں، تم نے نہیں پیا، پہلے تم پیو، میں بعد میں پی لوں گا۔ نہیں، آپ پی لیں، مجھے پیاس نہیں ہے، میں نے ابھی پانی پیا ہے۔ میں نے مٹکے دیکھے، دونوں بالکل خشک پڑے تھے۔ میں نے گلاس ایک طرف رکھ دیا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ غزالہ کا پرتکلف اور اجنبی رویہ کبھی کبھی مجھے سخت دکھ پہنچاتا تھا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے۔ پھر مجھے غزالہ کی مدھم آواز سنائی دی، پلیز شاہ جہاں، پی لیجئے۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے آدھا شربت ایک آب خورے میں ڈال لیا تھا اور باقی میرے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں نے گلاس تھام لیا۔ اسی دوران میں الماجد کی شکل نظر آئی۔ وہ یوں ہی جائزہ لینے کے لیے اندر آیا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ہمارے ستارے بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ بستی کے معززین ہمارے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری بہتری کی کوئی صورت نکل آئے گی۔ بعد از دوپہر ہمیں پرتکلف کھانا دیا گیا۔ اس میں بھنا ہوا گوشت، سوندھی سوندھی خوشبو والی گرم روٹی، کھیر اور چاول شامل تھے۔ شام تک تو حالات ٹھیک رہے، لیکن پھر اچانک تبدیلی واقع ہوئی۔ ہمیں مسلح محافظوں کی صورت نظر آئی۔ انہوں نے ہمیں اس ہوادار مکان سے نکالا اور لے جا کر دوبارہ زندان میں بند کر دیا۔ اور اسی پر بس نہیں کیا، ایک مسلح شخص ہمارے پہرے پر بھی کھڑا کر دیا گیا۔ رات گئے تک کھانے کا انتظار رہا، لیکن بچے کے دودھ کے سوا ہمیں کوئی چیز نہیں دی گئی۔ ہاں، صبح کے وقت ناشتہ وہاں پہنچایا گیا۔ ناشتہ بھی بس واجبی سا تھا۔ جو خادمہ ناشتہ لے کر آئی تھی اس کے ساتھ الماجد بھی تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح سپاٹ تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہمیں دوبارہ زندان میں کیوں پہنچایا گیا ہے۔ وہ بولا، کل رات جو بندہ تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا تھا نا، وہ مر گیا ہے۔ اس کے مرنے سے معاملہ اور رخ اختیار کر گیا۔
بستی کے معززین کی طرف سے مہمانوں کو کہا جا رہا تھا کہ وہ تمہیں اپنی تحویل میں لینے کا ارادہ ترک کر دیں اور واپس چلے جائیں، مگر اب ایسا ممکن نہیں۔ ابو آبان اور شاری کو ایسا حل سوچ رہے جو سب کے لیے قابل قبول ہو۔ اگر وہ بندہ مرے تو اس میں بھی شنکر اور اس کے ساتھیوں کا ہی قصور ہے نا؟ انہوں نے ہی اپنے کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور ہمارے تعاقب میں چلے آئے۔ ہم نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ دفاع کے لیے تم نے ریوالور چلایا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ ریوالور کہاں سے آیا تمہارے پاس؟ معاہدے کے مطابق تو تمہارے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ابوظہبی کے مہمانوں کا کہنا ہے کہ اگر ان کے 2 ساتھیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے تو تم نے بھی کی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ پسٹل ہمیں راستے میں قافلے سے ملا تو پھر تمہاری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ ریوالور پہچان لیا گیا ہے، بلکہ شاید میں غلط کہہ رہا ہوں۔ وہ ریوالور نہیں، پسٹل تھا۔ وہ اسی اسلحے میں شامل تھا جو مال غنیمت میں حاصل ہوا تھا اور بستی کے گودام میں پڑا تھا۔ تم بتا رہے ہو کہ شاری اور ابو آبان اس مسئلے کا کوئی درمیانی حل سوچ رہے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ میرا اندازہ ہے کہ ابوظہبی کے مہمانوں نے تم سے مبازرت کی طلب کی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر تمہیں اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ لڑنا ہوگا۔ اگر تم نے اپنے مد مقابل کو شکست دے دی تو تمہیں حق پر تسلیم کیا جائے گا۔ حق ثابت کرنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مقامی طریقہ ہے اور برسوں سے رائج ہے۔ کوئی ایسا مسئلہ جو کسی طور پر حل نہ ہو رہا ہو، 2 افراد کے درمیان مبازرت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ اکثر یہ مبازرت سنگین ثابت ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک فریق کو جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اگر وہ جان سے بچ بھی جائے تو عمر بھر کے لیے ناکارہ ضرور ہو جاتا ہے۔ مجھے ایک نئی الجھن میں ڈال کر الماجد واپس چلا گیا۔ اس زندان سے باہر کیا کھچڑی پک رہی تھی مجھے کچھ علم نہیں تھا۔ بس یہی اندازہ تھا کہ اشارب کے ساتھی اور شنکر بہر صورت مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف شاری میری بہتری کے لیے کوششیں کر رہی تھی۔ رات گئے جب دن بھر کی گرمی کا زور توڑنے والی مدھم ہوا چلنا شروع ہو گئی تھی، الماجد کی شکل دوبارہ دکھائی دی۔ اس کے ساتھ موٹی حبشی خاتمہ بھی تھی۔ حبشن ہمارے لیے دودھ لے کر آئی تھی۔ ٹھنڈا دودھ اس نے آبخوروں میں ڈال کر ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس نے شیشے کی ایک بوتل نکالی اور زندان کے چراغوں میں تیل ڈالنے لگی۔ الماجد حسب معمول گمسم کھڑا تھا۔ برآمدے میں جلنے والی مشل کی روشنی میں اس کا کثرتی جسم سیاہ فولاد کے مانند دمک رہا تھا۔ کیا فیصلہ ہوا الماجد؟ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ تمہاری موت کا فیصلہ ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ غزالہ کا چہرہ بھی فق ہو گیا۔ معززین نے فیصلہ کیا کہ تمہاری مبارزت ہوگی۔ یہ مبارزت اس شخص سے ہوگی جسے ہم کل رات تمہارے ساتھی بستی میں واپس لائے ہیں۔ تم شنکر کی بات کر رہے ہو؟ ہاں۔ تو تم نے یہ کیوں کہا کہ میری موت کا فیصلہ ہوا ہے؟ تم اس شخص کو جانتے ہو؟ الماجد چند لمحے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کچھ میں نے جواب دیا۔ ابھی میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ تم اس شخص کو ٹھیک سے نہیں جانتے۔ میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ شخص ایک نہایت بے رحم قاتل ہے اور اس کی خطرناکی ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کیا تم نے صرف سنا ہے یا سلسلے میں تمہارا ذاتی تجربہ بھی ہے؟ کل ذاتی تجربہ بھی ہوا ہے نا؟ شاید تمہیں معلوم نہیں، کل صبح جب ہم بستی میں واپس آئے تو کافی ہنگامہ ہو گیا تھا۔ جس وقت شنکر نامی اس بندے کو جال میں سے نکالا جا رہا تھا، اس نے اچانک ایک محافظ کی رائفل چھین لی اور دوسرے کی ٹانگ میں گولی مار کر بھاگ نکلا۔ بستی کے بڑے چوراہے میں ہمارے مسلح آدمیوں نے اسے گھیر لیا۔ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہ رہے تھے، مگر اس خواہش کے نتیجے میں انہیں زبردست نقصان اٹھانا پڑا۔ ان 5 افراد کو اس بندے نے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا۔ میں نے خود وہ منظر نہیں دیکھا، لیکن دیکھنے والے بہت حیران ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس بندے میں جناتی طاقت اور پھرتی ہے۔ اس نے بستی کے بہترین لشکریوں میں سے 2 کی ہڈیاں توڑ ڈالیں اور ایک کو مار مار کر بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے قریبی موجود ابو آبان کے بیٹے حاتم پر جھپٹا مارا اور رائفل کی نال اس کی کنپٹی سے لگا دی۔ حاتم کو اس کے شکنجے میں دیکھ کر ہمارے آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ پوری بستی میں کھلبلی مچ گئی۔ اسی دوران میں ابو آبان اور ابوظہبی سے آنے والے معزز مہمان موقع پر پہنچ گئے۔ معزز مہمانوں نے حاتم کی جان شنکر سے چھڑائی اور رائفل اس سے واپس لے لی گئی۔ اس واقعے کے بعد سے بستی کے لوگوں میں اس شخص کے بارے میں بہت تجسس پایا جاتا ہے۔ الماجد اس موضوع پر شاید کچھ دیر مزید بات کرتا، مگر رات دوسرے پہر کا نقارہ بجنے کی آواز سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سیاہ فام خادمہ کے ہمراہ باہر نکل گیا۔
اگلے روز شام سے ذرا پہلے شاری نے مجھے اپنی رہائش گاہ پر طلب کیا۔ میں الماجد کے ساتھ وہاں پہنچا۔ شاری مکان کے احاطے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ بندر کی زنجیر تھی اور وہ اسے اپنے ہاتھ سے بھنے ہوئے چنے کھلا رہی تھی۔ بندر کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آئینہ تھا جس سے وہ ادھر ادھر لشکارے مار رہا تھا۔ مجھے بندر کی طرف گھورتے پا کر وہ بولی، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ بالکل اسی جیسا ہے نا؟ ہاں، لیکن یہ وہ نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا شاری، مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ہاتھوں۔ خدا کے لیے ذکر دوبارہ مت چھیڑو، وہ واقعہ اب ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ اس نے بندر کی زنجیر چھوڑی۔ وہ خو خو کی آوازیں نکالتا ہوا ایک دروازے کے اندر چلا گیا۔ شاری بولی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ اٹھ کر اپنی خلوت گاہ کی طرف بڑھی۔ حبشی کنیزوں نے بڑی تعظیم سے جھک کر اسے راستہ دیا۔ الماجد وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور وہاں حزن و ملال کی پرچھائیاں دیکھیں۔ میں خلوت گاہ کے آرام دہ ماحول میں داخل ہو گیا۔ شاری نے اپنی شال اتار کر ایک طرف رکھ دی۔ نیچے اس نے باریک مہین لباس پہن رکھا تھا۔ یہ بیچارہ لباس شاری کے پرشباب جسم کو چھپانے اور سنبھالنے سے قطعی قاصر تھا۔ شاری بڑی تمکنت سے اپنی نشست پر براجمان ہو گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں خطرناک چال سے محفوظ رہے۔ خدا کے بعد مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے شاری۔ روانگی کے وقت تم نے نہ صرف مجھے ہتھیار فراہم کیا بلکہ میری مدد کو فوری طور پر کمک بھی روانہ کر دی۔ خیر، یہ تو ہر لحاظ سے ہم پر فرض تھا۔ بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ مر گیا جو تمہارے ہاتھوں زخمی ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ الماجد نے تمہیں اس بارے میں تھوڑا بہت تو بتایا ہوگا۔ کافی کچھ بتایا ہے۔ مجھے جو کچھ الماجد سے معلوم ہوا تھا وہ میں نے شاری کے گوش گزار کر دیا۔ ہم کافی دیر اس موضوع پر بات کرتے رہے۔ آخر شاری بولی، مبارزت کے فیصلے پر میں نے ہی زور دیا تھا۔ مجھے اس مسئلے کا کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب پتہ نہیں میرا یہ فیصلہ درست تھا یا غلط۔ اس شک کی وجہ؟ ابو امان اور کچھ دیگر افراد کا کہنا ہے کہ جس شخص سے تمہاری مبارزت ہونا قرار پائی ہے نا، وہ لڑائی جھگڑے میں غیر معمولی تجربے کا مالک ہے۔ اس کے بارے میں کئی انوکھی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ پھر یہاں کے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ اس شخص نے پرسوں تنہا 3-4 افراد کے ہاتھ پاؤں توڑ ڈالے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے اس شخص کے مقابلے میں حقیر سمجھتی ہو۔ ایسا ہوتا تو میں مبارزت کا فیصلہ کبھی نہ کرتی۔ یہ فیصلہ ہی اس بات کا گواہ ہے کہ مجھے تمہاری دلیری اور ہمت پر بھروسہ ہے۔ تم نے بہت مشکل لمحات میں میری جان بچائی تھی، اور جو لوگ مشکلوں سے لڑنا جانتے ہیں وہ بے ہمت نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک بات میں ضرور کہوں گی۔ وہ کیا؟ یہ لڑائی جو تمہارے اور شنکر نامی اس شخص کے درمیان ہونا قرار پائی ہے، خاص نوعیت کی ہے۔ اسے عرف عام میں مبارزت کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ اسے تم قبائلی رسم و رواج کا حصہ قرار دے سکتے ہو، اور اس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ یہ لڑائی ایک اکھاڑا نما جگہ پر لڑی جاتی ہے۔ یہ اکھاڑا چاروں طرف سے بند ہوتا ہے۔ لڑائی کی شروعات خالی ہاتھوں سے ہوتی ہے، مگر اکھاڑے کی ریت میں کچھ ہتھیار بھی چھپائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ساری تفصیلات تمہیں الماجد سے معلوم ہو جائیں گی۔ اگر تم چاہو تو اصل اکھاڑے کی طرز کا ایک عارضی اکھاڑا بنا کر الماجد تمہیں اس لڑائی کی گر بھی سکھا سکتا ہے۔ بلکہ میرے خیال میں ایسا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا مد مقابل بھی اس قسم کا اکھاڑا بنوا کر تربیت حاصل کرے۔ فیصلے کے مطابق یہ لڑائی 1 عشرے یعنی 10 روز بعد ہونا قرار پائی ہے۔ اس دوران میں تمہیں بھرپور تیاری کرنا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی لڑائی نہیں ہے، اس کے لیے بھرپور تیاری کی ضرورت ہوگی۔ کیا یہ سب ضروری ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر اس مسئلے کا حل لڑائی ہے تو پھر یہ لڑائی سیدھے سادے انداز میں کروا لو، بلکہ ابھی کیوں نہ کروا لیں۔ بستی کے بڑے چوراہے میں چلتے ہیں، وہیں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ شاری نے تعریفی نظروں سے مجھے دیکھا۔ تم نے میرا دل خوش کر دیا، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے چٹاخ سے میرے رخسار کا بوسہ لیا اور شوق نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ دلیر شخص کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ فیصلے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور یہی اس کی کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہوتی ہے۔ بہرحال جس مبارزت کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ اس کے بغیر یہ لڑائی نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت پرانا دستور ہے۔ میں توقع کرتی ہوں کہ تم اپنی بات پر زور نہیں دو گے۔